آپ تو مجھے جھولے میں جھلایا کرتے تھے، آپ تو مجھے کاندھوں میں لے کے چلا کرتے تھے، آپ تو مجھے لے کے بہلایا کرتے تھے۔ اے چچا عباس، آپ کی بھتیجی آج 3 دن کی پیاسی ہے، کیا مجھے آپ پانی نہیں پلائیں گے؟ اب دم نکلنے والا ہے، کم سے کم ایک قطرہ پانی تو پلا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، شکیوں کے جھرمٹ میں گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں، یزیدیوں کے بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے امام حسین کا سپاہی حضرت عباس نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں، نہر فرات پر گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں، پانی مشکیزے میں بھر لیتے ہیں۔ امام حسین کا سپاہی نے سوچا کہ اگر اس پانی کو خیمے میں لے کر کے حصہ لگاؤں گا تو پانی کم پڑ جائیں گے، اس لیے پانی کو میں اپنے حصے کا یہی پی لیتا ہوں اور مشکیزہ بھر کے خیمے میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی نہر فرات پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی کا چلو ہاتھ میں لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیاسی بھتیجی کا چہرہ اس میں نظر آ گیا۔ معصوم سکینہ اس پانی میں نظر آنے لگی۔ حضرت عباس نے اس پانی کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ میری بھتیجی پیاسی ہے، جب تک میں سکینہ کو پانی نہیں پلا دوں گا تب تک میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ لیکن حضرت عباس نے سوچا کہ میرے ساتھ تو میرا جانور بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ اللہ اللہ، جس نے اپنے جانور کو اتنا خیال کیا ہو، اپنے جانور کا اتنا خیال رکھا ہو کہ 3 دن کا پیاسا جانور حسین کے خیمے میں ہے، نہر فرات پر وہ جانور پہنچا ہے، 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، نہر فرات پر پہنچے ہیں۔ حضرت عباس نے سوچا کہ چلو کم سے کم اپنے جانور کو پانی پلا دیتا ہوں، اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیتا ہوں۔ حضرت عباس نے جو ہی گھوڑے کا لگام کو ڈھیل دیا، زین کو ڈھیل دیا، گھوڑے نے پانی نہیں پیا، اپنے منہ کو دوسرے طرف پھیر لیا اور زبان حال سے کہنے لگا، اے آقا عباس، میرا امام خیمے میں پیاسے ہیں، جب تک میرا امام پانی نہیں پیے گا تب تک میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ آقا حسین جب تک پانی نہیں پیئیں گے تب تک میں بھی نہیں پیوں گا۔ اب اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکیزے کو ہاتھ میں لیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور پانی لے کے چلنا شروع کرتے ہیں۔ شمرہ نے کہا، ابن زیاد نے کہا، اے یزیدیو، اگر ایک قطرہ پانی خونے حسین، ایک قطرہ پانی خیمے حسینی میں چلا جاتا ہے تو نتیجہ قہر و جلجلال کی صورت میں نظر آئے گی اور یزیدیوں پر قیامت برپا ہو جائے گا۔ اے یزیدیو، اے یزیدیو، پانی کو روک لو اور پانی کو خیمے حسینی پر جانے مت دو۔ حسین کے بھائی کے خون کے قطرہ بہنے سے پہلے پانی کا ہر قطرہ بہ جانا چاہیے۔ یزیدیوں نے تیر چلانا شروع کیا، یزیدیوں نے تلواروں کی وار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کے بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھتے ہیں، خیمے پر نظر ہے۔ اتنے میں ایک شکی نے تلوار چلائی، حضرت عباس کا داہنا بازو کاٹ دیتا ہے۔ حضرت عباس کا داہنا بازو جو ہی کٹا ہے، پلٹ کر مشکیزہ بائیں بازو پر پکڑتے ہیں، پلٹ کر مشکیزہ بائیں ہاتھ سے تھامتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر جھرمٹ میں یزیدیوں کے بھیڑ میں چلے ہیں، ایک ظالم نے پھر تلوار کا وار کیا اور حضرت عباس کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ پلٹ کر مشکیزہ دانتوں سے دبا لیتے ہیں اور نظر ہے خیمے پر، اس کے دل سے نہ پوچھے ناکامیوں کی لذت ہے۔ لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین کا بھائی حضرت عباس عالم بردار نے اپنے مشکیزے کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں اور نظر ہے اس خیمے پر جہاں مظلوم بھتیجی پانی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اتنے میں ایک یزیدی نے ایک ایسا نشانہ کر کے تیر چلایا کہ حضرت عباس کے مشکیزے پہ جا کے تیر
گر گیا اور تیر گرنا تھا، مشکیزے کو چھید کیا ہے، مشکیزے کا تمام پانی خیمہ حسینی سے پہنچنے سے پہلے پہلے زمین پر گر جاتا ہے اور کربلا کی خشک ریت نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ میرے دوستو، اتنے میں ظالموں نے وار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بھیا حسین میری خبر لو، لخت جگر مرتجا کی خبر لو، بھائی بھائی دنیا سے جا رہا ہے، بھائی کی خبر لو۔ حضرت عباس عالم بردار زمین پر گرے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں، بھیا حسین، بھیا عباس، تم ابھی چلے گئے، ابھی تو بہت کام باقی ہے کربلا میں، تم چلے گئے میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا عباس تم چلے گئے میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پہ امام حسین اٹھاتے ہیں اور خیمے میں لے کے آتے ہیں اور حضرت مظلوم سکینہ کے سامنے اس لاش کو رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عباس کے جسم کو رکھتے ہیں، وہ جس میں ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دندان مبارک پر تیر کی بوچھار ہے۔ حضرت سکینہ کے سامنے عباس کا جسم ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، اے سکینہ تیرا صدقہ آیا ہے، لیکن اے سکینہ جو صدقہ تیرا آیا ہے یہ صدقہ ہاتھ لے کے گیا تھا، ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے، لیکن اے سکینہ وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں، شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑا ہے۔ تیرے چچا نے شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ مظلوم بھتیجی حضرت سکینہ اس جسم کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، کبھی سر کے طرف بیٹھتی ہے، کبھی پیر کے طرف بیٹھتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے چچا عباس میری خبر لو، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو دریا بھیجا تھا، میں نے آپ کو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اے چچا عباس پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اے چچا عباس پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پھر نہ مانگے گی کبھی سکینہ پانی۔ اے چچا عباس پلٹ آؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کو دریا بھیجا تھا، ان ظالموں نے آپ کے ہاتھ کو بھی کاٹ لیا ہے۔ اے چچا عباس کم سے کم ایک بار تو اپنی زبان سے بول دو، اپنے پیاسی بھتیجی سے کہہ دو، اے سکینہ تیرا چچا تجھ سے روٹھا نہیں ہے، تاکہ اس مظلوم بھتیجی کو، اس پیاسی بھتیجی کو قرار آ جائے، ان کے دل کو سکون مل جائے۔ میں کیسے سمجھوں گی کہ تم جاتے جاتے مجھ سے خوش ہو کے گئے ہو یا ناراض ہو کے گئے ہو؟ کم سے کم ایک بار تو بول دو، اپنے لب کو کھول دو، تمہیں میری قسم پلٹ آؤ، اے میرے چچا پلٹ آؤ۔ لیکن میرے دوستو اب چچا کہاں پلٹنے والے ہیں؟ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے اور دنیا کی دستور ہے، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ پھر اہل و جسم و جسمانیت کے ساتھ وہ سامنے آیا نہیں کرتے ہیں، اہل جسم و جسمانیت کے سامنے آیا نہیں کرتے ہیں۔ اور سکینہ بار بار کہہ رہی تھی، اے چچا پلٹ آؤ تمہیں میری قسم پھر نہ مانگے گی سکینہ پانی، اے چچا پھر میں کبھی آپ کو دریا نہیں بھیجوں گی، کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ لیکن سکینہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہاں پلٹنے والے تھے؟ اتنے میں میرے امام نے حضرت سکینہ کو صبر رضا کے گہوارے میں پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستو اس کے بعد اب خیمہ حسینی میں میدان میں جانے کے لیے کوئی انسان نہیں ہے، فقط دو بھانجے ہیں، مظلوم اور امام حسین کا بھانجا مظلوم ہے، اور کربلا کے میدان میں چھوٹی سی عمر لے کے میدان میں اترتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسین سے کہتی ہے، اے بھیا حسین اب تو کربلا میں جانے کے لیے کوئی باقی نہیں رہا، فقط میرے دو لال ہیں، میں اجازت مانگنے آئی ہوں کہ تاکہ میں اپنے لال کو، دین محمدی کو بچانے کے لیے قربان کر دوں۔ حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، اے زینب وہ ننھے منھے بچے ہیں، اس
उसको मैदान में कैसे भेजूं, उसको मैदान में ना भेजा जाए। हजरत ज़ैनब कहने लगी, ए मेरे भैया हुसैन, कल फातिमा अगर कयामत के मैदान में मुझसे पूछ दिया, हश्र के मैदान से मैं मुझसे पूछ ली, ए ज़ैनब कल दुनिया में तेरा बेटा अफजल था या मेरा बेटा अफजल था, मेरा बेटा तो दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दन दे दिया और तुमने अपने बच्चों की गर्दन को बचा लिया, मैं क्या जवाब दूंगा मेरे आका, मैं क्या जवाब दूंगा मेरे भाई, इसलिए इजाजत दे दो। हजरत इमाम हुसैन इजाजत देते हैं। वो नन्हे नन्हे बच्चे नन्ही नन्ही तलवार लेकर मैदान में उतरते हैं। यजीदियों ने कहा कि हुसैन के पास अब कोई मर्द नहीं है, इसलिए नन्हे मुन्ने बच्चों को भेजा है। बच्चों ने कहा, ए जालिमो, तुम मुझे बच्चा मत समझो, मैं शेरे खुदा के घर का पाला हुआ हूँ, अली मुश्किल कुशा के घर के पाले हुए हूँ, मुझे बच्चा मत समझो। वो बच्चा मैदान में जाते हैं और जामे शहादत नोश फरमाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतरने से पहले इमाम हुसैन अपने खेमे में जाते हैं। हजरत ज़ैनब कहने लगी, भैया हुसैन, आज कोई मर्द नहीं है कि तुझे शहादत का दूल्हा बनाए, तुझे सजाए, तुझे सवारे, लेकिन है भैया हुसैन, आज कोई नहीं है तो क्या हुआ, आज हैदर की बेटी जाग गई है, हैदर के फिक्र फन जब बेदार हो गई है। ए भैया हुसैन, आज शहादत का दूल्हा मैं तुम्हें बनाऊंगी, मैं तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाकर मैदान में रुखसत करूंगी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम हुसैन को शहादत का दूल्हा बनाती है और शहादत का दूल्हा बनाती है, कपड़ा पहनाती है और इतने में एक पटका हजरत ज़ैनब पोटली खोलती है, एक पटका निकलता है और ज़ैनब कहने लगी, भैया हुसैन, ये फातिमा का दुपट्टा है जो मैंने संभाल के रखी थी, आज के दिन ये दुपट्टा काम आने वाली है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन को सवारा गया है, सजाया गया है, उसके बाद घोड़े पर बैठाते हैं, मैदान की तरफ रुखसत करते हैं। हजरत ज़ैनब कहने लगी, ए भैया हुसैन, हमारे खानदान की एक रिवाज है, रीति रिवाज है कि जब कोई घोड़े पर बैठ के सवार होते हैं और कहीं जाने के लिए तैयारी करते हैं तो उनके घोड़े का रकाब कोई ना कोई थामते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जा रहे थे, जुमला नाजिल हुआ है, दुआ दीजिएगा, मेरे आका जब मेराज में जा रहे थे तो उनके जाने के वक्त हजरत अली ने उनके सवारी के रकाब को थामे थे। जब अली मैदान में जा रहे थे तो उनके बेटे हसन उनके घोड़े के रकाब को थामते थे और जब हसन मैदान में जाते थे तो इमाम हुसैन उनके घोड़े के रकाब को थामते थे। लेकिन ज़ैनब कहती है, ए भैया हुसैन, आज कोई मर्द नहीं है, आज तेरा रकाब कौन थामेगा। हजरत ज़ैनब कहने लगी, भैया हुसैन, कोई मर्द नहीं तो क्या हुआ, मैं तेरे घोड़े का रकाब थामूंगी। हजरत ज़ैनब घोड़े का रकाब थामती है, मेरे इमाम उस घोड़े पर सवार हो जाते हैं और घोड़े को चाबुक लगाना शुरू करते हैं और कहते हैं, ए मेरे सवारी, ऐ मेरे जुलजलाल, चलो मैदान में चलो, इन यजीदियों के भीड़ में चलो, इन यजीदियों से मुकाबला करना है, इन यजीदियों से नाना के दीन को बचाना है, नाना की शरीयत को बचाना है। घोड़ा कतई आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन घोड़े को चाबुक पर चाबुक दे रहे हैं, लेकिन वो घोड़ा जो मक्का से मदीना से चला है, मक्का से चला है, कूफा के सरजमीन पर पहुंचा है, करबला के मैदान में है, खून का मंजर देख रहा है, लेकिन वो घोड़ा हारा नहीं है, थका नहीं है, लेकिन अचानक वो घोड़ा रुक जाता है। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे सवारी, ऐ मेरे गाजी, क्या तुम इन यजीदियों को देख के डर गया? क्या तुम इन यजीदियों के भीड़ को देख के डर गया? वो गाजी, वो घोड़ा कहने लगा, मेरे आका, मैं डरा नहीं हूँ, मैं तो तड़प रहा हूँ कब से
کہ مجھے اجازت مل جائے اور یزیدیوں کے بھیڑ میں گھس کر یزیدیوں کو فینار جہنم کر دوں، لیکن میرے آقا حسین ذرا پلٹ کر پیچھے تو دیکھیے، میرے دونوں پیر کو سکینہ محبت سے چھان لیا ہے اور سکینہ کہہ رہی ہے اے میرے باپ کے سواری، اے میرے باپ کے غازی، تم آگے مت بڑھنا، میرے باپ کو میدان میں مت لے جانا، اگر میرے باپ کو تم میدان میں لے کے گئے تو وہ میرے باپ کٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اسی لیے کہ تم جس کو بھی لے کے گئے ہو وہ واپس نہیں آئے ہیں، تم میرے باپ کو مت لے جانا۔ سکینہ نے گھوڑے کو دونوں پیر کو چھان لیا ہے محبت سے۔ حضرت سکینہ کہہ رہی تھی اے میرے باپ کے گھوڑا تم آگے مت بڑھنا۔ گھوڑے نے کہا اے آقا حسین اگر آگے بڑھتا ہوں تو سکینہ دب جائے گی اور میں سکینہ کو دبا کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، سکینہ کو بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں، سکینہ کو بچا کر حسینی بننا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور حضرت سکینہ کو اپنے گود میں لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے سکینہ تم مجھے مت روکو، اے سکینہ تیرا قدر جو ہے یہ دنیا والے کریں گے، تم مجھے مت روکو، ابھی جو لاجوال نعمت تمہارے باپ کو شہادت کے بعد ملنے والی ہے اس سے مت روکو۔ حضرت سکینہ کہنے لگی رخصت میرے باپ، تیری بیٹی یتیمی کا داغ لے کے دنیا میں جی لے گی لیکن اسلام کو یزیدیوں کے تلوار سے نہیں کٹنے دے گی۔ اے میرے باپ رخصت میرے آقا حسین، جاؤ میدان میں جاؤ اور میرے نانا کی شریعت کو بچاؤ، دین محمدی کو بچاؤ۔ میرے دوستو اتنے میں میرے آقا حسین پھر میدان میں آتے ہیں اور وہی نعرہ دیتے ہیں حل من مغیثی یغیثنا کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اے لوگو اب بھی اگر تم نے میرے نانا کی دین کی حمایت کے لیے میرے پاس آ گیا تو میں تمہاری ہر خطا کو ہر لغزش کو معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے دوستو ان شقی القلب نے ان یزیدیوں نے حسین کے نعرے کو سمجھ نہیں پایا اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے۔ اتنے میں جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت آ گیا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت آیا۔ میرے امام فرماتے ہیں اے یزیدیو رک جاؤ۔ اس وقت تمام امام جو ہے مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، آج مجھے بھی نماز ادا کر لینے دو۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور جمعہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پوری طاقت کو سمیٹ کر سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ ظالموں نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا، شمر نے دیکھا اور کہا کہ لوگوں یہی موقع ہے، اگر یہ شیر اٹھے گا تو پھر ہم سب کو مارے گا، اس لیے یہی موقع ہے، اس پر تلوار چلاؤ۔ اتنے میں شمر جو ہے حسین پر سوار ہو گیا اور تلوار کی وار کرنے لگا۔ میرے امام نے فرمایا اے شمر بن جوشن رک جا، اپنے سینے کے بٹن کو کھول اور مجھے اپنا سینہ تو دکھا دے۔ حضرت امام حسین نے جو ہی سینہ دیکھا ہے تو سینے میں کیا دیکھا کہ شمر بن جوشن کے سینے میں داغ تھا اور میرے نبی نے فرمایا کہ کل کربلا کے میدان میں ایک کوئی کتا ہوگا جو اہل بیت کے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے گا، اس کے جسم میں کوری کا داغ ہوگا، سفید داغ ہوگا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اپنا سینہ دکھاؤ، جب سینہ کو دکھایا گیا وہی داغ اس میں موجود تھا۔ میرے امام فرماتے ہیں اے یزیدیو میرے نانا نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اہل بیت کے خون سے جو اپنے منہ کو رنگے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ کتا تم ہی ہے، وہ کتا تم ہی ہے جو آج میرے خون سے اپنا منہ رنگنے آیا ہے، اپنے منہ کو لال کرنے آیا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا، شمر نے تلوار چلائی، سجدے کے حالت میں میرے امام کے سر سے میرے امام کے جسم کو تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا امام سر کو سجدے میں رکھ کے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں اور شہادت کا جام پی کر کے میرے دوستو میرے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں
کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. امام حسین نے نانا کے گود میں سوار تھا. میرے نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت میرے نبی کے پشت انور پر، پیٹھ مبارک پر امام حسین جا کے سوار ہو گئے. تو میرے نبی نے حسین کو نہیں گرانا چاہا اور اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. اور امام حسین نے اپنے نانا کی زبان سے 72 تسبیح سنی. اس کے بعد پشت مبارک سے نیچے آتے ہیں. امام حسین سے سوال ہوا، اے میرے آقا حسین، آپ کے نانا جب 5 تسبیح پڑھ چکے تھے تو آپ نے کیوں نہیں نیچے اترا؟ جب آپ کے نانا 50 تسبیح پڑھ چکے تھے آپ نیچے کیوں نہیں اترے؟ جب آپ کے نانا 72 پر گئے ہیں تو کیوں اترے ہیں؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، اسی نانا کی تسبیح کو، اسی نانا کے سجدے کو، اسی نانا کی نماز کو، اسی نانا پر آئے اترے ہوئے قرآن کو بچانے کے لیے میرے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، 72 نفوس قدسیہ ہوں گے. اس لیے میں نے نانا کے پشت پر 72 تسبیح سنی ہے. اے میرے دوستو، اب میرے امام کربلا کے میدان میں ہے، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں. میرے امام کے جسم میں 72 زخم تھا. میرے امام کے جسم میں 72 زخم تھا، تاکہ کل دنیا والے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام حسین نے بے دردی کے ساتھ اپنے 72 نفوس قدسیہ کو شہید کروا دیا. نہیں نہیں میرے دوستو، ہر ایک شہداء کے بدلے میں اپنے جسم میں تیروں کی بچھار کو، تیروں کے وار کو اپنے سینے میں لیتے ہیں، اپنے جسم میں لیتے ہیں، اور 72 زخم لے کر میرے امام شہادت کا جام پی لیتے ہیں. ہر ایک زخم ایک ایک شہداء کے طرف سے تھا. یعنی 72 شہداء کربلا ہے، 72 ساتھی ہے، 72 نفوس قدسیہ ہے. ہر ایک ساتھی کے طرف سے، ہر ایک شہداء کے طرف سے ایک ایک زخم جو ہے اپنے جسم میں میرا امام لیتے ہیں. اس کے بعد سر کو سجدے میں رکھتے ہیں. میرے دوستو، میرے نبی کے پشت پر جب میرے امام سب سوار تھے، اس وقت میرے امام فرماتے ہیں، اے نانا، آج آپ نے سجدے کو لمبا کیا، آج آپ نے تسبیح کو بڑھا دیا، آج آپ نے سجدے کو لمبا کیا. لیکن میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ نے تسبیح کو لمبا کیا ہے، سجدے کو بڑھایا ہے، تو آپ جب سجدے میں تھے مسجد کے منبر بھی دیکھ رہی تھی، محراب بھی دیکھ رہی تھی، مسجد کے در و دیوار دیکھ رہے تھے، اور آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. اور میرے آقا یا رسول اللہ، جب آپ سجدے میں ہیں تو شجر و حجر بھی دیکھے ہیں، لوح و قلم بھی دیکھے ہیں، عرش و کرسی بھی دیکھے ہیں، زمین و آسمان بھی دیکھے ہیں. لیکن میرے آقا، آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے. لوح محفوظ اور لوح قلم سب نے دیکھا ہے، تحت الثری سے لے کے لامکہ تک سب نے دیکھا ہے کہ آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے. لیکن میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا نواسہ کل کربلا کے میدان میں ایک سجدہ کریں گے، جو سجدے میں آپ کو چاہتے ہوئے عرش اعظم بھی دیکھا ہے، زمین کی پستی بھی دیکھی ہے، زمین کی تحت بھی دیکھی ہے، اور آسمان کی بلندی بھی دیکھا ہے. لیکن سجدے سے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، سجدے سے آتے ہوئے بھی دیکھا ہے. لیکن میرے نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا نواسہ کل کربلا کے میدان میں جب سجدہ کریں گے، اسی سجدے میں زمین بھی دیکھے گی، آسمان بھی دیکھے گا، لوح محفوظ بھی دیکھیں گے، ہر ذرات کو دیکھیں گے. لیکن میرے نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کا نواسہ جب سجدے میں جائیں گے تو سب دیکھیں گے. لیکن سجدے سے کب آئیں گے کوئی نہیں دیکھے گا، کب تک سجدے میں رہیں گے کسی کو پتا نہیں ہے. میرے دوستو، تبھی تو شاعر نے کہا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان پر. میں نے ایک سجدہ زمین
زمین کربلا سے لے لیا۔ میرے دوستو، میرے آقا حسین جب سر کو سجدے میں رکھے ہیں، زمین بھی دیکھ رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، تارے بھی دیکھ رہے تھے، ستارے بھی دیکھ رہے تھے، لوح محفوظ اور ہر ذرات دیکھ رہے ہیں کہ میرے امام سر کو سجدے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن سجدے سے کب آئیں گے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کو پتا نہیں ہے میرے دوستو، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے امام سر کو سجدے سے کب اٹھائیں گے۔ میرے امام کربلا کے گرم ریت پر سجدہ کیے ہیں، لیکن اس سجدے سے سر قیامت کے میدان میں اٹھائیں گے، حشر کے میدان میں اٹھائیں گے۔ اور میرے دوستو، اس لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ اصغر دیا جائے اور